रह गए कि आला हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला ने किन कमालात से नवाजा था। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किन किन नेमतों से नवाजा था। यानी अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें भी अता हुई थी, दुनियावी नेमतें भी अता हुई थी, दीनी नेमतें भी अता हुई थी। और जिस दौर में आप आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, उस दौर में आपका नज़ीर कोई भी नहीं था। अल्लाह ताला ने वो मकामात अरब व अजम में अता फरमाए थे। और आप वो मुजद्दिद हैं कि मुजद्दिद की ज़ुबान से, यानी हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल क़ादरी साहब ख़ुद बयान करते हैं। याद रख लो ये भी बात कि अगर कोई, मैं आपके सामने किसी की शान बयान करूं तो एक उसकी हद होती है, मगर ख़ुद मुजद्दिद होकर एक बड़े मुजद्दिद का जिक्र करे तो उसकी शान और होती है। तो आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान जो मुजद्दिद हैं, और मुजद्दिद की ज़ुबान से सुनो कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद तारुल क़ादरी साहब बयान करते हैं कि आला हज़रत अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में अगर होते तो खुदा की कसम उनको सबसे पहली सफ में बिठाया जाता। वो मकाम आपका था, सबसे पहली सफ में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला उनको बिठा दे। हाँ, तो जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, जब भी अपना बंदा चुन के जब भी भेजे। हाँ, तो ये 14वीं सदी के मुजद्दिद थे। और अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद तारुल क़ादरी साहब ने आपकी शान में बड़े कसीदे बयान फरमाए हैं, आपकी शान में किताबें भी लिखी हैं, और आपके इल्मी नज़्म पर लिखी हैं, कंजुल ईमान पे लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके बहुत से आपके खिताबात भी बयान फरमाए हैं, और एक आला चीज़ आपने बयान फरमाई है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। अभी जहन में आया तो मैं अभी बयान कर देता हूँ। वो चीज़ ये है बेटा, ये बात सुन लो, ये मैं नहीं कह रहा बेटा, कौन कह रहा है? ये बात खुद मुजद्दिद है, खुद मुजद्दिद हैं। और हमारे मुफ्ती थे, मुफ्ती हमारे उस्ताद भी होते हैं, उन्होंने एक रिसाला पढ़ते थे, यानी उनके अल्लामा डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब के बारे में कुछ एतराज़ात भी करते थे। मगर एक बार उन्होंने हमको सबक के दौरान बताया था, मुफ्ती हैं, उन्होंने बताया था कि बेटा देखो, डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब ने अल्लामा यानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला की क्या शान बयान की है। तो उन्होंने दोहराया था कि बेटा, मुजद्दिद की शान, मुजद्दिद की ज़ुबान, सुभान अल्लाह। हैं, अगर आप तारीफ़ करें या मैं किसी की तारीफ़ करूं तो एक माना रखती है, हैं, मगर अगर वही बात मुफ्ती आज़म बयान करें तो, हैं, और वही बात हुज़ूर शेखुल इस्लाम बयान करें तो, हैं, तो सुनो, आला हज़रत की शान, आला हज़रत की शान शेखुल इस्लाम की ज़ुबान से सुनते हैं। यानी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद तारुल क़ादरी साहब बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मकाम दिया था कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम बयान फरमाते हैं कि मैं जब भी फ़िक़ह के यानी बाब में देखता था तो एक कमी नज़र आती थी, एक कमी नज़र आती थी कि यानी इस्लाम में जो हुक्म है, यानी एक फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत मौक़ूदा है, इनके यानी लिस्ट है, वो लिस्ट वो एक तरफ ज़्यादा होते हैं, एक तरफ कम होते हैं। यानी हर एक चीज़ के मुकाबले में हर कोई चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे रात के मुकाबले में क्या है? दिन है। सफ़ेद के मुकाबले में काला है, ऊँचे के मुकाबले में यानी पस्त है ना, आसमान के मुकाबले में ज़मीन है, वगैरह वगैरह। हर चीज़ के एक अक्स होता है, कांट छाँप जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें एक कमी आती थी, एक कमी आती थी। उस कमी को हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल क़ादरी साहब बयान करते हैं कि मैंने बड़ी बड़ी किताबें देखी, मगर वो कमी मुझे, इस कमी का इज़ाला कहीं भी नहीं मिला। एक बार हुज़ूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने एक बार नज़र की, हज़रत अल्लामा अल-हाज मुजद्दिद 14 सदी हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यानी मारका आराफ तसानिफ़, कौन सी? फतावा रज़विया, जो पूरी दुनिया में मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह।
اور جس نے اسلام کا اس فتوے کے ذریعے سے پوری دنیا میں ڈنکا بجا دیا ہے، اور بہت سے جو شکوکات تھے اس دور کے اندر، اور بڑا ایک طوفان بپا تھا، ایک بڑا طوفان آنے والا تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ اس طوفان کو اگر کسی نے روکا ہے، حضور شیخ الاسلام فرماتے تھے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا بند ڈال دیا، جس سے گستاخ رسول کی جو ایک بڑا طوفان آ رہا تھا اس کو آپ نے روکا، الحمدللہ۔ اور مجدد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وقت کے موجودہ دور کے اندر جو بڑی سے بڑی آفت ہوتی ہے اس کو ٹالے، اور بڑے سے بڑا اگر کوئی چیز ہو اس کو روکے۔ تو اس دور میں بڑا مسئلہ تھا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹایا جا رہا تھا، تو ان کی شان کو ایسی نمایاں کر دیا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ پوری دنیا میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ڈنکا بجا دیا، الحمدللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں آتا ہے کہ اس دور میں بڑی جرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی، بڑے بڑے ظالم بڑے بڑے عالم نکل رہے تھے، ان کو یعنی ہر ایک کا کما کرتے ہوئے پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح عظمت کلام مجید سے ثابت تھی، احادیث مقدسات ثابت تھی، وہ آپ نے پوری دنیا میں آپ کی صحیح شان بیان کر دی، الحمدللہ۔ یہ بھی صحرا آپ کے سر پہ لگ رہا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ان بابوں میں بہت سے ایسے باب ہیں، ان میں سے ایک چیز کی کمی حضور شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے نظر آ رہی تھی، وہی فقہ کے باب میں تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ ہر چیز کا ایک مقابل ہوتا ہے، مگر ہمارے فقہ میں جو یعنی وہ چیزیں فرض ہے واجب ہے، اور یہ چیزیں ٹوٹل کتنی تھی؟ 7 چیزیں تھی۔ کتنی چیزیں تھی بیٹا؟ 7 چیزیں تھی۔ کتنی؟ اور اس کو لسٹ بنایا، پورا لسٹ بنایا کہ ایک کے مقابلے میں کیا آتا ہے، وہ ترتیب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ یہ ترتیب پہلے اس طرح سے 7 چیزیں تھیں، ایک فرض تھا، واجب تھا، مستحب تھا، مباح تھا، حرام تھا، مکروہ تحریمی تھا، اور مکروہ تنزیہی۔ مگر یعنی ایک طرف 3 ہوتے تھے اور دوسری طرف 4 ہو جاتے تھے یا 5 ہو جاتے تھے، سمجھ میں؟ اس کا مقابل نہیں ہوتا تھا، مگر اعلیٰ حضرت نے یہ ترتیب بتا دی۔ کیسے بتائی؟ کہ حرام کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام کو ٹھہرایا، یہ ترتیب پہلے نہیں تھی، اور واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی کو ٹھہرایا، اور سنت موقعہ ہے، سنت غیر موقعہ، اس کی تقسیم نہیں تھی، ہاں، سنت موقعہ، غیر موقعہ اور خلاف اولا اور اطاعت ہے، اس کی تقسیم نہیں تھی۔ یہ جو ٹرم ہے یہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ میں یعنی ایجاد کیا نئے طریقے سے، اور یہ ایسے الفاظ داخل فرمائے کہ دیکھو فرض کے مقابلے میں کیا ہے؟ حرام ہے، اور واجب کے مقابلے میں کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، اور سنت مقابلے میں کیا تھا؟ یہ چیزیں نہیں تھی، تو آپ نے اطاعت کو داخل کیا، اور پھر سنت غیر موقعہ کے مقابلے میں مکروہ تنزیہ کو داخل کیا، ہاں، اور مستحب کے مقابلے میں خلاف اولا کو مقرر کیا، اور مباح وہ دونوں طرف چلتا ہے، دونوں طرف چلتا ہے، یعنی فرض ہے اس کا کرنا ہوتا ہے، حرام ہے اس کا نہیں کرنا ہوتا ہے، ہاں، اس کی ترتیب ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وقت آئے گا ہر ایک چیز کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ یعنی فرض وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو کرو، اور حرام وہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے جس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے اور وہ اس کو نہ کرو۔ یعنی واجب بھی وہی ہے جو قرآن میں ہی آتا ہے اور حدیث پاک میں ہی آتا ہے، مگر اس کی کچھ معنی ہوتی ہے اس لیے وہ واجب ہے، اور مکروہ تحریمی قرآن و حدیث میں ہی آتا ہے مگر اس کی کچھ معنی ہوتی ہے، مگر یعنی اس کو نہیں کرنا ہوتا ہے، ہاں، اور سنت موقعہ یعنی آقا علیہ السلام کی احادیث مقدسہ سے ہی ثابت ہوتا ہے، ہاں، مگر اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرو، اگر نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، ہاں، اور اس کے مقابلے میں اطاعت کو ٹھہرایا کہ اس کو نہ کرو، سمجھ میں آئے؟
اسی طرح نیچے ترتیب کے ساتھ مباح تک پہنچتا ہے. یہ علمی بحث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کریں گے، مگر آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر یعنی آپ کا تعارف کرانا ہے. وہ تعارف کیا ہے بیٹا؟ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ آپ 10 شوال مکرم کو پیدا ہوئے، اور آپ کے یعنی مولد جسولی میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے والد محترم کا نام نکی علی رحمہ تھا، نکی علی خان رحمہ، اور آپ کی والد محترمہ حسینی بی بی خاتون، حسینی بی بی خاتون آپ کے یعنی والدہ محترمہ کا نام تھا، اور یعنی والدہ محترمہ کا نام، اور آپ کی بیوی کا نام تھا ارشاد بیگم، اور آپ کا پورا نام آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یعنی آپ ہمارے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ 7 سال 8 سال یا کتنے 15 سال تک بھی ناظرہ، حالیہ دور کا ناظرہ ختم نہیں کر لیتے، مگر قربان جائیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا کا رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمت پہ کہ آپ نے 4 سال میں ناظرہ جتنی بھی ہوتی ہے وہ پوری ناظرہ بھی کر لی، اور الحمدللہ کلام مجید کو بھی ختم کر دیا 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ عالم کب بنے؟ آپ عالم 13 سال کی عمر میں. کتنی بیٹا؟ 13 سال کی عمر میں. اس زمانے کے عالم، اس زمانے میں، حالیہ دور کے نہیں، اس زمانے کے عالم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کی عمر میں آپ عالم ہو گئے الحمدللہ. کتنے سال میں بیٹا؟ 13 سال میں. آئے تو کتنے سال لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی عالم کیسے بنتے ہیں اس دور کے عالم، سبحان اللہ. اور بڑے بڑے آپ کے جو آپ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں ان کا بیان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو استاد تھے تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے استاد ان کو تھوڑی کتاب پڑھاتے تھے،